اللہ سلامت رکھے، اللہ ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے، اور اللہ حضرت کو عمر خضر دے، آپ کو صحت و عافیت سے نوازے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے۔ تو مجھے تو تھا کہ حضرت کچھ اور بھی نوازیں گے، تو چلو حضرت ایک مخصوص ظاہر انداز رکھتے ہیں، دلوں کے تار چھیڑتے ہیں حضرت جی، تو اللہ سلامت رکھے ان کو جی۔ تو میرے پاس تو نہ وہ والا انداز ہے اور نہ مجھے اتنے اشعار یاد ہے میں تو پھکا پھکا ہوں تھوڑا سا، تو اللہ خوشیاں دے۔ تو میں بس دو چار باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، کیونکہ اگر کوئی عمل کرنے والا ہو تو دو چار بھی بڑی ہوتی ہیں، تو جے نہ مننا والا ہوئے تو لگے رہو ساری رات۔ میرے بزرگ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیالکوٹ میں پورا ایک روڈ آپ کے نام پہ ہے، اور ایویں نہیں روڈ ناموں پہ بنتے، کو ہوتا ہے تو نام بنتے ہیں حضرت جی۔ آپ کی خدمت میں نا کوئی بندہ آ گیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت کوئی نصیحت کرو، یہ چسکے لگانے والے لوگ نہیں تھے، تو آپ اردو اسپیکر تھے حضرت، تو آپ فرمانے لگے اپنے معلوم کو اپنا معمول بنا لو، مطلب جو تینوں پہلے پتا ہے تو تے عمل کیتا ہے کہ تینوں نویں گل دساں کوئی تو پتہ سب کو سارا کچھ ہی ہے پہلے۔ بہرحال پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں، بزرگ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، اٹھ فریدا ستیا میلہ ویکھن جا، جے کو بخشیا مل جاوے تو بھی بخشیا جا۔ ہو سکتا ہے حضرت کوئی مقبول بارگاہ ایسا بیٹھا ہو کہ کرم ہو جائے سب پہ حضرت، ٹھیک ہے جی۔ زیادہ نہیں میں کروں گا کیونکہ وہ پیچھے بھی نا حضرت نے تو بتایا نا، میں واقعی بڑا ہوں حضرت جی، پیچھے بھی معاملہ تھوڑا لیٹ اس طرح ہوا، پہلے پہ بھی وہ قاری صاحب بھی ضدی پہ گئے ہیں جی، وہ دے سامنے ہی کرنی ہے، اور نعت خان بھی ضدی پہ گیا جی، وہ دے سامنے ہی پڑھنی، پہلی پہ بھی اسی طرح ہوا، ادھر 45 منٹ زیادہ گئے، دوسری پہ بھی اسی طرح ہی ہوا، ہوں اتھے بھی ادھر ہویا ہی کھ نہیں سی، میرے گئے ہی تلاوت ہوئی، میرے گئے ہی وہ، پھر ہوتے ہوتے کام جو ہے نا بڑا پھر بڑا ہی ہوتا ہے، ہر بندہ تو بڑا نہیں نہ ہوتا۔ اللہ یاد رکھنا حضرت جی، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرہ، کبھی کبھی ہار کے دیکھنا اپنا مزہ ہے حضرت اس کا بھی، کبھی ہار کے دیکھنا اس کا اپنا مزہ ہے حضرت جی، حقیقت دل کھل اٹھے گا، اللہ سجے کھبے نہیں تانوں کھلون دینا، اور جاؤ رہ گئے ہیں نا کئی، آہو یارا جو میں ہونا نہیں وجہ نہ رہ گیا اور کدی ہونا بھی وجہ نہ رہ کے دیکھے، چکھ مزہ حضرت کا، تھپڑ مار کے دیکھا ہے، گالی دے کے دیکھی ہے، کبھی نہ مارنا حضرت، کبھی ان کے لیے معاف کر دینا، پھر وہ رات بھی وکھری ہوگی، پھر وہ دن بھی وکھرا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواک عند حلول الحادث العممی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ایک بار پڑھا جی، ایک بار مزید پڑھا، آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ جمعہ بھی پڑھایا ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، صرف آپ کو بتا رہا ہوں، جمعہ بھی پڑھایا ہے، تیسری تقریر ہے، اور گاڑی بھی خود ہی چلائی ہے وداؤٹ ڈرائیور، تیرے سامنے بیٹھا تھا، ٹھیک ہے، ان کا نام نہ تھکنے دیتا ہے نہ بوڑھا ہونے دیتا ہے، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو اچھا ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، صبح دی روٹی بھی صرف ایک کھادی دی، حضرت نے انہوں بڑا کیا روٹی پہ، میں جی 2 طلاقاں دے چھڑی دیاں نے، روٹی نو ایک رہ گئی کیونکہ کھانی بھی پیندی ہے، لیکن اتنی کھاتا ہوں جتنی اس کی ضرورت ہے حضرت، صبح دی روٹی کی نہیں کھادی دی ہے، ایک روٹی کھادی دی ہے، باقی ویکھ لو تہاڈے سامنے ٹرن ڈے، ان کا نام بوڑھا ہی نہیں انہیں دیتا، قسم والی بات ہے، میں خود حیران، کوئی بڑا نہیں بننے لگا حضرت جی، میں کم و پیش بھی خود ڈرائیور کو نکال 4 لاکھ کلومیٹر گاڑی میں خود چلا چکا ہوں حضرت،
میں خود حیران ہوں چلا کیسے لیے. تو پھر میں یہی کہوں گا اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے بس نام محمد نے سجا رکھا ہے. یہ بہاریں ہیں. جیڈا ہی منو اس میں اعظم آندا ہوئے تو میرا بھی کوئی آستان نہ ہوئے, میرے بھی کوئی مرید بیٹھے ہونے بیٹھے. لیکن میں نے ایک بابے سے ایک راز کی بات سنی تھی, وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں اسم اعظم کے حوالے سے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو, اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو, اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا. محمد محمد میں کہتا رہا, محمد محمد میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں, پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. صرف حضرت جی صرف پتہ ہماری خرابی کیا ہے, ہم کہتے کوئی نہیں. آج کو بندہ میں آ کے بتایا نا یار اتنے مرید کے چھپڑے تے میں وہ جن ناتا ہوں تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں, اسی بس کرا کے سارے محلے نے نان ٹر جانا, لیکن درود نہیں پڑے گا کوئی. سانو اج کو آ کے دسے جی ناروال ایک چھپڑے تے میں ناتا تے ٹھیک ہو گئے, سارے ٹر جائیں گے, لیکن درود پڑھنے کو کوئی تیار نہیں, قرآن کھولنے کو کوئی تیار نہیں. اللہ ہر بڑے چھوٹے عام خاص خطیب نے 10 محرم کو بیان کیا. کیا جب امام علی مقام کی شہادت ہو گئی پھر آپ کا سر مبارک آپ کے جسم مبارک سے جدا کر دیا گیا, قلم کیا, کاٹا انہوں نے, بے حرمتی کی اس سر مبارک کی, اور پھر کیا کیا اس کو نیزے پہ چڑھایا. جناب سیدنا زید بن ارقم بھی راوی ہیں کہ میں نے خود سنا فرماتے ہیں کہ سر حسین تلاوت کر رہا تھا 15واں پارہ سورہ کہف کی ایک آیہ مبارکہ, میں نے خود امام علی مقام سے سنی ہے حضرت, سر مبارک نیزے پہ ہونے کے باوجود. میں آج ہم سید الشہداء کانفرنس ہے جی, ٹھیک ہے جی, انہی کے نام پہ سارے اکٹھے ہیں, حضرت نے بھی نوازا. میں اب سب سے ایک سوال کرنے لگا, علماء سے نہیں, آپ سے اور خود سے. امام علی مقام کے سر مبارک نے نیزے پہ بھی قرآن پڑھا ہے, آپ سب کو پتہ ہے نا جی, پتہ ہے جی سب کو. اچھا بس ایک بات کا جواب دینا, آپ نے تو نیزے پہ پڑھا, ہم نے کدھر پڑھا؟ چلو میں انگلش سال کے نا 365 دن بنتے ہیں, میں نے 364 کی چلو معافی دی. اللہ معافی اس نے کوئی نہیں دینی ہے تو میں کون معافی دینا. بابو فرماتے ہیں جتنی دیر تک 4 سوالوں کا جواب نہیں دو گے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکو گے حضرت, اس میں یہ بھی سوال ہوگا. لیکن چلو جی میں کہتا ہوں میں نے آپ کو 364 کی معافی دی, صرف اتنا ہی بتا دو 10 محرم کو بھی پڑھا ہم نے. پتہ نہیں کیا ہو گیا یار, امت کو پیاس تو یاد ہے, حسین کا نیزے پہ قرآن پڑھنا کیوں بھول گئے. اللہ پیاس بھی وہ کون ماں نے جمیا کیڑا ایڈا جڑا حسین نو پیاسا رکھ سکے. حسین اپنی مرضی سے پیاسا تھا حضرت, کوئی نہیں ماں نے جمیا. میں کہتا ہوں ابن زیاد کو شمر کو تو چھوڑو, روح زمین پہ جتنے کافر سے سارے اکٹھے ہو جاتے, فرات تو دور امام علی مقام پہ پانی کا قطرہ بھی بند نہیں کر سکتے تھے حضرت. ان کو اگر اتنی پیاس لگی ہوتی ہیں, اتنے وہ پیاسے ہوتے, وہ اشارہ کرتے, ارے ان کے تو کپڑے بھی جنتوں سے آیا کرتے تھے, ان کی تو چکی بھی جبریل چلایا کرتے تھے, ان کا تو جھولا بھی جبریل جھلایا کرتے تھے. اس دن کدھر تھے جبریل, لیکن کہا نہیں بھائی جبریل اج یار دی مرضی چلنی ہے. لیکن پتہ نہیں جی امت کو پیاس ہی کیوں یاد رہ گئی, امت کو پیاس ہی یاد رہ گئی, باقی تو یاد رہا کچھ نہیں. نہ قرآن یاد رہا, نہ رضا یاد رہی, نہ صبر یاد رہا, نہ استقامت یاد رہی, نہ نماز یاد رہی. پیاس یاد ہے سارے منڈیاں نے چھڑ کے ادھر جی رجے رجان ڈے دنے ادھر جی جاؤ. اب اصل میں کیمرہ لگا ہوتا ہے حضرت جی, تو بات کرتے بھی نا ڈر آتا ہے, کیونکہ کٹنگ ہو جائے تو بڑا فتنہ ہے حضرت جی. پھر آپ نے دیکھنا سننا تو ہے کھ نہیں حضرت جی, او میرا پنو گے تسی بیٹھ کے, ڈر لگتا ہے اللہ کی قسم ہے, ڈر لگتا ہے بات کرتے ہوئے کہ بات کاٹ لی گئی تو فتنہ ہوگا میرے کا. سب کو پیاس یاد ہے, نماز نہیں. کوئی مائی کا بچہ بتائے اس سے زیادہ بھی سخت دن آیا ہوگا ادھر 72 ادھر ہزاروں میں حضرت, کوئی بتائے اہل بیت میں سے کسی کی ایک نماز چھوٹی ہو حضرت. تو 10 محرم والے دن بھی نہیں پڑھتے کوئی بھی. پھر تمہیں حسین سے کیا محبت ہوئی ہے؟ کم از کم امت اتنا ہی کرتی ہے, آج 10 محرم میں امام صاحب نے نیزے پہ قرآن پڑھا, کتنا پیار امام کو قرآن پاک سے. چل یار آج ہی کھول لوں, کوئی نہیں کھولے. چل یار آج ہی نماز پڑھنے چلا جاؤں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. نہیں یار خدا دا واسطہ جی,
سنانو بہت کچھ ہے لیکن کی کریے بیڑا ہی غرق ہو گیا. میں باپ سے نہیں پوچھوں گا ادھر امام صاحب سے کہ آج فجر میں کتنے نماز، مجھے پتا کتنے نمازی تھے کیونکہ میں بھی امام ہی، میں نے بھی بڑی دیر امامت کتابت کی ہے. میں حضرت ایک دن غلطی کاری بیٹھا، میں بورا ویاڑی تھا، آگا گو منڈی تھا شاید، وہ میں امام صاحب، میں نے کہا امام صاحب کدھر ہیں؟ یہ تو مجمع ہی کچھ نہیں جی، کوئی 4-5 اس طرح کے مجمع ملائیں پھر مجمع بنتا ہے. اتنا بڑا مجمع تھا، پہلی بار گیا میں نے کہا جی امام صاحب کدھر ہیں؟ وہ جلوہ گر تھے اسٹیج پہ. بھائی میری بے وقوفی، میں نے کہا حضرت صاحب آج کتنے نمازی تھے فجر میں؟ بیچارے رو ہی پڑے. پھر میں نے کہا حضرت صرف 7 نمازی سن. پھر کیا ہو کیا رہا ہے؟ صرف آپ کو پیاس ہی یاد ہے. اور میں حضرت جی وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے کوئی نہیں. وہ جو آئی لاکھوں لے کے رہا اس نے دین کدھر بیان کرنا ہے، وہ کیوں حسینیے سنائے گا؟ حضرت میں اپنے بڑوں کی بات کروں گا، اور میرے بڑوں نے بتا دیا ہمیں پیاس کے بارے میں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں. کوئی نہیں، خود حسین نے پیاس اختیار کی. حضرت وہ تو نواسے بھی ان کے اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرَ آ سکتا تھا پانی، خود اختیار کی. طاقت ہندیاں زور نہ لایا بیٹھے مل رضائیں، پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں. حضرت یہاں 19ویں صدی میں حضرت حضور بلے شاہ، وہی خون مبارک، وہی خاندان مبارک، وہی نسل مبارک. حضرت 19ویں صدی کا ایک ولی بلے شاہ جن کا اصل نام عبداللہ شاہ ہے، حضرت وہ 19ویں صدی میں دعویٰ کر رہے ہیں او دا عشق ہلوڑے دیندہ ہے جویں کہنا یار کرندہ ہے. اگر بلے شاہ کا یہ حال ہے تو پھر حسین کا کیا عالم ہوگا؟ اگر بلے شاہ کہتا ہے کہ جویں کہنا یار کرندہ ہے تو پھر حسین کا کیا عالم؟ کیا ہمیں سناتے ہو؟ حضرت حسین نے اس دن کہہ دیا نہیں جو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چل ڈاواں دے. پیاس ہی یاد ہے آپ کو؟ بس کسی کو حسین کا قرآن پڑھنا نہیں یاد ہے؟ کسی کو نہیں سجدہ یاد؟ نہیں بھائی قرآن کی طرف آؤ یار، سجدوں کی طرف آؤ. اور کہہ رہے ہیں وہ ڈیوٹی نوکر، نوکران دا نوکر. میرے بڑے حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی حضرت کہیں بیان کرنے گئے، یہ والا نہیں تھا یوٹیوب والا معاملہ، اتنا کو معروف معاملہ نہیں تھا. وہ دو اسٹیج سیکرٹری تھے نا جنہوں نے حضرت کو دعوت دینی تھی، انہوں نے حضرت کو رکا اور قلم بھیجا، اے حضرت ذرا اپنا کو نام لے کے بھیجو تاکہ تنو بولانا. آپ نے فی البدی شعر کا کیا، بندہ خدا کا ہوں، امتی پیارے نبی کا ہوں، حسنین کا غلام ہوں، خادم علی کا ہوں. میری جھولی میں تو جو کچھ ہے حضرت ہے ہی اسی گھر کی خیرات ہے. خود فرماتے ہیں 7ویں پشت ہے شبیر کی مدائی میں، عمر گزری اسی دشت کی سیاہی میں. ہاں حسین فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اپنے نانا جان کی امت سے کہ بھائی تو نے سبیل تو لگائی، تو نے کھیر تو بانٹی، تو نے چاول تو بانٹے، تو نے حلیم تو پکا لی، لیکن تجھے نہیں پتا تھا کہ نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو نے سبیل تو لگائی لیکن میرے نانا جان کی آنکھیں نہیں ٹھنڈی کی. تو یہ کیا نہیں پتا. میں کو سبیل کی مخالفت، میں کتا کون بھائی، لیکن جو بات ہے وہ بات بھی تو ہے نا. قربانی کس لیے ہوئی؟ دین کے لیے. قربانی کس لیے ہوئی؟ قرآن کے لیے. قربانی کس لیے ہوئی؟ شریعت کے لیے. قربانی کس لیے ہوئی؟ نماز کے لیے. جس کے لیے قربانی ہوئی وہ دور دور تک نہیں ہے. وہ چلے میں پھر آپ سے ایک سوال کرنے لگوں، سیانے بیانے بیٹھے ہو تو ہی سارے. حضرت تشریف فرمائیں. شعر ہے جی، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ٹھیک ہے جی، ہوں ذرا اوش چ میں جواب دئیو، ایویں نہ سیر لا چڑیو پڑھ کے. آپ نے کبھی گجرانوالہ کے کسی بازار میں اسلام کو دیکھا ہے؟ میں نے بھی سیالکوٹ میں نہیں دیکھا. میں اس دن لاہور گیا تھا، ادھر بھی نہیں دیکھا. کراچی کہیں باہر جانا ہوا نہیں دیکھا. راول پنڈی نہیں دیکھا. بلکہ اسلام آباد میں تو کیا ہوا، وہاں کھڑے ہو کے لڑکیوں نے نعرے مارے، میرا جسم میری مرضی. ملتان گیا نہیں دیکھا، سکھر گیا نہیں دیکھا، گھوٹکی گیا نہیں دیکھا، حیدرآباد گیا نہیں دیکھا، ہیں جی منگورا گیا نہیں دیکھا، نران گیا نہیں دیکھا، کغان گیا نہیں دیکھا، مری گیا نہیں دیکھا، مظفر آباد گیا نہیں دیکھا. پھر یار مجھے یہ بتاؤ، جس دین کے لیے 72 قربانیاں ہوئی تھی وہ آج کل ہے کدھر؟
جس کے لیے علی اصغر قربان ہوئے، جس کے لیے علی اکبر قربان ہوئے، جس کے لیے قاسم قربان ہوئے، جس کے لیے عباس قربان ہوئے، جس کے لیے امام حسین نے پھر اپنا آپ بھی قربان کر دیا، وہ کتنے وے دین یار؟ میرج ہالوں میں نہیں ہے، کالجوں میں نہیں ہے، یونیورسٹیوں میں نہیں ہے، بازاروں میں نہیں ہے، محلوں میں نہیں ہے، ہمارے گھروں میں نہیں ہے، ہمارے چہروں پہ نہیں ہے، ہمارے جسم پہ نہیں ہے، ہمارے سر پہ نہیں ہے، اے پھر کیڑی سبیل لانڈے دیو تسی؟ سوکھا کام لب لیا جی، سوکھا کام میں نہ دے. لیکن سلیمان مصباحی کیا تمہیں پوچھے گا؟ بڑی دیر پہلے میاں محمد بخش اس کا جواب دے گئے. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے. کوئی چہرہ دینے کو تیار نہیں. سڑیاں تیاں نے ڈبٹے چھڑ چھڑے، سڑیاں تیاں نے چادراں چھڑ چھڑیاں، جینز آ گئی، ٹائٹ آ گئی، کپڑے ٹائٹ ہو گئے، ختم ہو گیا. لیکن جب دین تھا تو امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ فاطمہ مثال ہو گیا. لیکن فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی نوبت نہیں آئی کہ میں نے اماں فاطمہ کے سر پاک کا بال دیکھا ہو. حضرت صاحب 4 لاکھ کلومیٹر گڈی آپ پہ چلائیے، اکھاں بند کر کے گڈی نہیں چلتی، تھلے ویک کے گڈی نہیں چلتی، ادھر ویک کے گڈی نہیں چلتی، تھوڑا جی ادھر ویک آگے ڈزن، ادھر ویک کے گڈی نہیں چلتی. ادھر جی موٹر سائیکل دے پیچھے ساڑیاں تیاں سال چ بیٹھی ہوندیاں نے، ویخ ویخ رون آندا ہے. وہ یار ہن اپنی تیاں نوں اسی ویکھنا ہے یار، کی دور آیا یار، انہاں دیاں پنیاں اسی ویکھنی ہیں. اب کیمرہ لگا ہے، پتہ نہیں کمنٹس میں لوگ کیا کیا لکھیں گے، نظراں پاک کر لے، یہ پاک کر لے، پتہ نہیں کیویں پاک ہوندیاں، سانوں تے سمجھ آئی کوئی نہیں آج تک. کر کر مجادے کھل اڈ گئی ادھر جی، ککھ رہا نہیں ریا، ککھ نہیں ادھر جی. پسلیاں گن لو میریاں ساریاں، ساڈے کو تے پاک ہوئی کوئی نہیں، پتہ نہیں تسی کیویں کر لی. آج یونیورسٹی کی کنٹین میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے نہیں، نظر پاک ہے. صحابی رسول نبینا آئے ہیں، اما عائشہ موجود ہیں، حضور نے فرمایا عائشہ پردہ کرو. عرض کی محبوب نبینا ہے، فرمایا وہ نبینا تجھے تو نظر آتا ہے. ادھر عائشہ ہیں، ادھر صحابی ہیں، اما جان سب کی. فرمایا عائشہ تجھے تو نظر آتا ہے نا. پتہ نہیں تسی 2022 چ کتھوں پاک والا نسخہ کڈ لے، سانوں تے لبا نہیں. کر کر مجادے رہا کک نہیں، یہ بھی اوتھے دا اوتھے کھلوتا ہے. ہو سکتا ہے نا، میں نے کہا ہے جو میں بچیاں آگے بیٹھ رہا، کمنٹس میں بڑے بڑے ہمارے ادھر فلاسفر پھر رہے ہیں، کمنٹس میں بڑا بڑا کچھ لکھیں گے، یہ کر لو وہ کر لو، کیا بکواس ہے ساری. تو پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھا. کوئی حضرت جی اسلام کو اپنی شادی پہ بلانے کو تیار نہیں. بلایا کبھی اسلام نے اپنی شادی؟ یہی تو خسرے بلانے ہوتے ہیں. اسلام کو کون بلاتا ہے اپنی شادی؟ ہم نے تو کنجریاں بلانی ہوتی ہیں اپنی شادی پہ، اسلام کو کون بلاتا ہے؟ کبھی بلایا ہم نے بارات پہ اسلام کو؟ ہم نے تو بینڈ بجانا ہوتا ہے. دولہے کے دوست دولہے کے آگے آدھا گھنٹہ بھنگڑا ڈالیں گے، پھر جوان بچیاں کھڑی ہو کے بارات پہ پھول پھینکیں گی، اندر ڈی جے بجے گا، مردوں میں عورتوں میں کوئی پردہ نہیں ہوگا، ہر وائی آتی ہوگی حضرت. اور اینڈ پہ پھر یہ امت آج کل کیا کرتی ہے؟ ہر کنجر خانہ کر کے جب دلہن نکلے گی تو پھر اس کے اوپر قرآن کر دے. اس وقت قرآن بھی رب کی بارگاہ میں عرض کرتا رب کریم کیسے بے حیا لوگ ہیں یہ. جب تیل پہ کنجریاں بلائیں کسی کو قرآن نہیں یاد آیا. جب تیل پہ خسرے بلائے کسی کو قرآن یاد نہیں آیا. جب دھولے کے آگے اس کے دوست بغیرتوں کی طرح ناچے کسی کو قرآن یاد نہیں آیا. جب جوان بچیوں نے غیر مردوں پہ پھول پھینکے کسی کو قرآن یاد نہیں آیا. جب ڈی جے پہ بہودہ گانے چلے کسی کو قرآن یاد نہیں آیا. عورتوں مردوں میں کوئی پردہ نہیں تھا، کسی کو قرآن یاد نہیں آیا. ووٹی ٹورنے لگے تو قرآن یاد آ گیا. اس امت کی انداز دیکھو حضرت. حضرت سیلاب پہ نہ رو، ہم دعوت دے رہے ہیں، ہم دعوت دے رہے ہیں. کیوں عذاب نہیں آ رہا؟ پوری شادی کسی نے قرآن نہیں یاد آئے گا جی. ہر گل قرآن دی رد کران گے، کاندھ تے ماران گے، نہیں منیں گے قرآن دی کوئی گل. ووٹی ٹورن لگاں گے تو قرآن کٹ لیں گے. اور میں شرطیہ کہنا حضرت جی 90% جنہوں نے تو قرآن پڑھے ہوں تقریباً بے وضو ہوندے نے. کون بلاتا ہے اپنی شادی پہ قرآن؟ اسلام کو کون بلاتا ہے اپنی شادی پہ؟ کوئی بھی نہیں بلاتا.
محلے میں نہیں ہے، کاروبار میں نہیں ہے، لگے دن تو آنا نا پھر وہ پوچھیں گے میاں، اور پوچھیں گے حضرت جو آج کا سٹیجوں پہ ہو نا، ہر آنے والا جنت کا ٹکٹ لے کے آ رہا ہے، چیک کرا لی ہو کتے جا لیجیے ہو جا لیجیے. ہاں جی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جو قطعی جنتی پکے اشرا مبشرہ، دوسرا نام ہر صحابی رسول جنتی ہے نا جی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ. دوسرا نمبر حضرت تشریف فرمائیں ابو فروز لؤلؤ نے حضرت پہ قاتلانہ حملہ کیا نماز پڑھاتے ہوئے، بعد میں اس نے خودکشی کر لی. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آئے نا تو لکھا آپ کو سب سے پہلے دودھ پلایا گیا. جب آپ نے دودھ پیا نا وہ دودھ آپ کی پسلیوں سے باہر آ گیا. وہ جو طبیب تھا وہ سمجھ گیا کہ حضرت کا بڑا نقصان ہو چکا ہے، اندر سے رگیں کٹ گئی ہیں، دودھ معدے میں گیا ہی کوئی نہیں، دودھ باہر آ گیا. اس نے عرض کی امیر المومنین اب شہادت ہوگی آپ کی، آپ زیادہ وقت نہیں گزار سکیں. ایک صحابی تھے جن کو رازدان رسول کہا جاتا ہے، حضرت حذیفہ. آپ نے ان کو بلایا اور رو کے کہنے لگے حذیفہ میرے محبوب نے تجھے منافقین کے بارے میں بتایا، سچ بتا دے آج کہیں ان میں تو نہیں ہے. کتنے بڑے لوگ تھے حضرت جی. چیک کرائیو جڑے آج کل جنتا دے ٹکٹ ملن ڈے نا جا لیجیے حضرت جی. باقی تو محبوب فرماتے جنت تو تلواروں کے سائے کے نیچے ہے حضرت جی. میں نہیں کہتا کہ میں کوئی ناشفاعت کا انکار کر رہا ہوں، لیکن جس طرح سب سے پہلی بات تو یہ سب سے کٹھن ترین مرحلہ ہے حضرت اتوں ایمان سلامت لے جانا. اب ہمارے سٹیجوں پہ تذکرہ ہی کوئی نہیں اس کا، ان تے ڈائریکٹ جنت دیاں گلاں نے اسی دسنی ہے ڈیڑے تسی جانا ہے اتنے جناب فرشتے نے اگے مرسڈیز لے کے کھلوتے ہونا ہے، ایک نے جاندے تانوں بکے دینا ہے، دوسرے نے دروازہ کھولنا ہے، ادھر بھی ڈرائیونگ سیٹ تے فرشتہ ہونا ہے، انہیں کہنا نہ صاحب نہ کتاب نہ پل سرات کھ نہیں، اے سدھے بات چلیے ہونی. توبہ 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 ڈاڈا دن جی جتھے لی میاں محمد بخش صاحب کہندے نے عدل کریں تے تھڑ تھڑ کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخش جاون میں جے بھی موقع دے. لیکن میں سچ کہندا جے پہ پا جی ساڈے کام نہیں جی فضل والے کوئی، ساڈے کام فضل والے نہیں یار. نماز پڑھو پتہ قرآن پاک کھولو یار. میں پھر دکھ سے کہتا ہوں صرف نام رہ گئے ہیں، کام نہیں ہمارے پاس رہے. گلمرین کا غصہ نہ کریو، میں آج کہنے 100 سال پہلے اقبال کہہ گئے. کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. نام تے ابو بکر دا لیندے ہو، تہاڈا کی ابو بکر نہ تعلق؟ نام تو تم حسین کا لیتے ہو، تمہارا حسین سے کیا تعلق؟ نام تو تم حسن کا لیتے ہو، تمہارا حسن سے کیا تعلق ہے؟ تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. نہیں اوکھا پینڈا. میں حضرت صاحب یاد ہے والد صاحب نے قبلہ بڑے سخت سے، بہت ہی سخت. پہلے چانڈ تے بعد پوچھنا ہویا کی ہے. میں بہت مار کھا دی اپنے ابو کو، اللہ انہوں صلاح انہوں دی قبر تے اپنی رحمت اندر نزول، لیکن وہ مار مجھے بنا بھی گئی ہے. وہ مار مجھے یاد ہے حضرت جی. اسی طرح نا یہی دن چل رہے تھے، بارشوں کے دن، بارش برسی ہوئی تھی، باہر کیچڑ تھا. مجھے والد صاحب نے 100 روپیہ دے کے نا دہی لینے بھیجا. اور یہ بات ہے 1900 وہ تقریباً 97-98 کی ہے، 95-96 اسی میں ہے بات نے. میں بڑا بھی 10-11 سال کا تھا. مجھے ابو جی نے دے کے بھیجا. بڑی میں احتیاط سے آ رہا تھا، بس تھوڑی سی بے توجہی ہوئی، کیچڑ میں پاؤں آیا، پھسل گیا، دہی کیچڑ میں گر کے ضائع ہو گیا. چوٹیں مجھے بھی تھوڑی بہت آئیں. اٹھ کے نا سائڈ پہ بیٹھ کے رو رہا تھا. میرے چاچا جان آ گئے، مجھے روتا دیکھ کے کہتے ہو سلیمان کیوں رون رہے ہیں؟ میں چاچا جی دہی روڑ گیا. کہنے روڑنے والی شاہی روڑ گیا کھارا. میں ابو جی نے بڑا مارنا. کہنے لگے چلے یار تو پا دے یار، تو 17 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، ایڈے سکیمی تے پتر کو دہی تو نہیں نہ ماردا ہے. میں دہی تو پینی بھی نہیں، مارتے اس گل تو پینی ہے، تینوں پتہ ہی نہ چکڑے تو چکڑ پیر کیوں نہیں ویکھ کے رکھے ہے. وہ مجھے اپنی گارنٹی پہ لے گئے. انہوں نے کہا نہیں میں پا کچھ نہیں کہن دیاں گا، لیکن انہوں کا بھی پا ہی سی جی. پا نے وہ سامنے ہی ماریا میں چنگی کٹ پئی ہے. مجھے آج بھی یاد ہے، بات بھول گئی ہے 96-97 کی بات. میں ملتان جا رہا تھا
ڈرائیور تھا تب میرے ساتھ نا، میں سیٹ پہ بیٹھا، بات یاد آ گئی ہے، اور پھر ہوتے ہوتے بات بڑی آگے گزر گئی اور میں بڑا رویا حضرت جی۔ میں نے کہا سلیمان کلو دہیں روڑ کے، کلو دہیں سی نا تے ابو سامنے جاندیاں ڈرن ڈے ایسا کہ انہوں پوچھنا ہے مار پینے، وہ منوسا ایتھے تے سارا کچھ ہی روڑ بیٹھا دیں، کل انہوں سامنے کی میں جانا ہی میاں۔ میں نے کہا نہیں جو جنت کے ٹکٹ آپ کو دے رہے ہیں چیک کروانا کہیں سے، جعلی ہیں تو چیک بھی کسی جعلی نہ کرا لیو، چیک بھی کسی اصلی نو کرائیو جا کے۔ ہاں پتر بڑا ڈاڈا معاملہ ہے، اما عائشہ، جناب ابو بکر، جناب علی، جناب کوئی کہ کاش میری ماں میں جم دی کوئی نہ، کوئی کہ کاش میں درخت ہوں، کوئی میں وڑ کے تندورے بال چھڑ دا، کوئی کہے کاش میں کو بوٹا ہوں میں کو لیلی کھا جاندی، خودے ورنہ کھنونا پہندا جا کے۔ یہ تھے 2022 والے نو ٹینشن ہی کوئی نہیں، محفلاں کرا کے ناتھاں تے تھدی سٹ کے سارے ویلے ہوئے پئے، ٹینشن ہی کوئی نہیں، وہ ڈردے رہے، وہ ڈرتے رہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے دوست ملنے آ گئے، امام صاحب دا سارا ویڑا گلا، تریل شلیر اتنے پہندی کوئی نہیں، بارش ہوئی کوئی نہیں سی، پانی اینا ہوندا ہی کوئی نہیں، کوئی ویڑا گلا کر لیا اپنا۔ اس لیے وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے بھئی حضرت کا سین کیوں گیلا ہے؟ وہ آگے سے غلام کہتا ہے میں شیر تندور چ آگ لائی روٹیاں لان لی، حضرت کول کھلوتے سن، جب آگ نے زور پکڑا شعلے بلند ہوئے اور وہ آگ کے شعلے تندور سے باہر آئے، حضرت پاس کھڑے تھے، جہنم کی آگ کو یاد کر کے اتنا روئے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا۔ امام حسن بصری پتہ کون ہے وہ؟ آپ ڈائریکٹ حضرت مولا مشکل کشا کے مرید ہیں، بدری صحابہ کی زیارت کی ہے، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں کیلے 2022 والے ہو، اسی تے نہ ایک وچ تے نہ 11 وچ حضرت نہیں پتہ۔ نمازاں پوریاں کریے، اپنی قرآن پاک کھولیے، کوشش کریے دھوکھا نہ دئیے کسی، لال کھائیے، دل نہ توڑیے، یہ رب نے دیتا ہے تو کسی ماڑے دے کام آئیے پتہ نہیں تو پھر وہی بات ہے، آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ سانو تو دن لبے دن منان لے، دن منایا تو اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ علیہ 12 ربیع الاول منائی، 10 ربیع الاول منائی، 14 اگست منائی، با اللہ اللہ دن لبے دن سانو، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مسجدیں خالی ہیں، داڑیاں رکھنی لوگوں نے چھوڑ دی ہیں، بیبیاں نے ڈبٹے چھڑ چھڑے ہیں، دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے، کرانچ دین کوئی نہیں، فجر ان کوئی نہیں اٹھ دے، سیر یاسین کوئی نہیں پڑھدا، سیر قرآن کوئی نہیں کھولدا، ساڑی ابتدا سجدے چ کوئی نہیں ہوندی، ساڑی ابتدا ذکر تو کوئی نہیں ہوندی، ہاں جی 7 بجے 8 بجے اٹھنے ہیں تو ٹر پنے نہیں پتہ، انداز ہے پڑھیں گے نا جی نماز سارے جی، نہیں تے پتر اسی پاہمیں دسی نہ دسی وڈے آگے جے غوث اعظم سلطان باہو ایک فرماندے نے جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے، ایک فرماندے نے بے نماز ہے مسلمانوں دے قبرستان جو دبو ہی کوئی نہ، وہی خون مبارک ہے نا جی۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہ کرو، جو سوٹا انہوں جا کے، کیونکہ نماز کے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں۔ ایک سجدہ شیطان نے نہیں سی کیتا تے حال ویکھو، وہ یار ساڈا کی بنے گا جنہوں تے روز کنے سجدے نے نہیں پتہ، نماز پڑھو، سوکھا کام جے، میں آ گئی ہوں واپس اور میں گفتگو سمیٹوں گا، سوکھا کام جے نہیں جے تھاڑے کلوں نے کوئی امتحان منگے آ تو بیٹا مانگا کسی سے، بھائی مانگا کسی سے، امتحان تو انہوں نے دیے میاں۔ حضرت بیٹھے ہیں میرے محبوب علیہ السلام جلوہ گر، اور محبوب کون؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ محبوب کون؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ایک جانب حسین ہے، ایک جانب حضرت ابراہیم ہے، ایک لخت جگر کا لخت جگر ہے، ایک اپنے لخت جگر ہے۔ جناب جبرائیل حاضر ہوئے، سلام عرض کی، پیغام کیا لائے؟ اللہ فرما رہے ہیں محبوب ایک پاسے حسین ہے ایک پاسے ابراہیم، ایک رکھ لو ایک دے دیو۔ نبی علیہ السلام نے دونوں کو دیکھا، فرمایا جبرائیل جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے۔ 3 دن بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔
लिखा उसके बाद जब भी इमाम हुसैन अपने नाना जान की बारगाह में हाजिर होते तो अब ये कह के मोहब्बत फरमाया करते, मरहबा है वो आने वाले जिस पे मैंने अपना बेटा कुर्बान किया है। इम्तिहान तो मांगा ही नहीं किसी ने, इम्तिहान तो उन्होंने दिया। इसलिए तो मेरे इमाम फरमाते हैं अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए। तेरे को की मंगे है? 5 नमाजा आखियां ने वो भी नहीं पढ़ियां जांदी हैं, केड़ा इम्तिहान मंगे? अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती वसाई ताजराने अहले बैत, इश्क में क्या लुटाइए इश्क में क्या बचाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर, सौखा सौदा दे यार कर लो अज सौखा, कोई औखा काम नहीं तुहाडे लई छड्डे आना। बदर, उहद, हुनैन, तबूक, मोता, अजनदैन, खैबर, खंदक, करबला, सौखा सा, कोई यजीद नहीं, कोई फिरौन नहीं, कोई नमरूद नहीं, कोई कारून नहीं, कोई हामान नहीं, कोई अबू जहल नहीं, कोई अबू लहब नहीं, कोई उतबा नहीं, कोई शैबा नहीं, कोई वलीद बिन मुगीरा नहीं। नाम उनका लो, लोग नीचे बैठेंगे, तुम्हें कुर्सी पे बैठाएंगे, उनका नाम लो, लोग गले में हाथ डालेंगे, हाथ चूमेंगे, जूतियां उठाएंगे, तुम्हें छूने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे। लेके तो देखो जरा, मेरे बुजुर्ग इसीलिए तो फरमाया करते थे हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। नहीं यार, वफा करो, वफा करो, आज वफादारों की जरूरत है, वफा करो। इसलिए फिर मेरे हजरत सुल्तान फरमाते हैं ओ आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल माशूक दा मन्ने हूँ। ऐसे तुम जिन्हों पूछो ना सारे आशिक होई फिरदे। मैं एक दिन अपने हजरत साहब को अर्ज की, मैं हजरत कोई इश्क अल इरशाद फरमाओ। मैंने पता की कहने लगे, फरमान लगे मौलवी सुनना रोटी शोटी खाया कर, इश्क दा नाम ही ना लई। अल्लाह ना नहीं दिया तो यह हाल हो गया, 38 साल च सारी चिट्टी हो गई। मेरी ना ले लिया होंदा तो की होंदी है, ये ना लिया कोई नहीं तो यह हाल है, ना ले लिया होंदा तो पता नहीं की बननी थी। फरमाना इश्क दा नाम ही ना लई। जिन्होंने किया हजरत फुदैल बिन अयाज, आप अपने एक मुरीद की तरबियत फरमाया अगर तेन को पूछे ना कि तेन अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ने मोहब्बत है कि नहीं, फरमाया चुप रही, ना च जवाब दई ना च जवाब दई। अर्ज की हुजूर क्यों? फरमाया अगर तू कहे ना कि मोहब्बत नहीं तो काफिर हो जाएगा, और अगर तू कहेगा कि मोहब्बत है तो फिर देख तेरे काम मोहब्बत वालों जैसे हैं। नचन टपन डे दे सारे, सानू वाह भी नहीं लगी मोहब्बत की। आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल माशूक दा मन्ने। मैं कतल माशूक 12:30 का ज़हन है, 5 मिनट रह गए। कतल माशूक हजरत, ये इंडिया में बुजुर्ग हैं हजरत मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह, बहुत बड़े बुजुर्ग, नक्शबंदी मुजद्दिदी बुजुर्ग थे। वो आपके आगे मुरीद थे काजी सनाउल्लाह पानीपती, अपने शेख के नाम पे अपनी तफसीर का नाम रखा, तफसीर मजहरी, मजहर से मजहरी। उसमें हजरत लिखते हैं मकाम रजा पे गुफ्तगू करते हुए, आप फरमाते हमारे जो हजरत थे ना, उनकी बीबी साहबा बड़ी सख्त थी, और इतनी सख्त थी कि हजरत के लिए भी बड़े बड़े कड़वे जुमले बोल जाया करती थी। लेकिन हजरत ने सारे मुरीदों को कह रखा था ये जो मर्जी आखे ना भावे मेरे लिए तुम मेरे लिए चुप रहा करो। इसलिए कोई मुरीद कभी भी आगे से कोई बोलता शोलता नहीं था, सारे चुप ही। भाई हजरत का डर है। वो लिखा हजरत का एक मुरीद आया काबुल से, पठान, उसने तलवार भी लगाई हुई थी। हजरत ने खानकाह में को काम उसके ज़िम्मे लगाया, वो काम कर रहा था। अम्मा जी आ गई, आके पूछ दिया ने वो पठाना एक ही कीता है। वो कहता है मुझे पीर साहब ने कहा। पहले तो खान की हुई, वो खान चुप कर गया। उसने कहा भी अंदर से आई है, ज़ाहिर है मेरे पीर साहब से कोई ताल्लुक है तो अंदर से आई है। वो नहीं बोला कोई। फिर उस अम्मा जी ने अपनी तोपों का रुख किया पीर साहब की जाने, तो अपने पीर नहीं तो कोई गल नहीं ना सुनता है, उसे भी नहीं सुनी गई। उसने तलवार को आड़ डाला, बाहर खींची गर्दन उड़ाने के लिए। गुस्ताख है मेरे पीरों की। हजरत को बजरिया कश्फ खबर हो गई। अब भागते हुआ ये मुरीद का हाथ पकड़ा ले गए। अब बाहर बैठ के मुरीद भी रो रहा है, पीर भी रो रहा है। जब कफ़ी संभली ना तो अर्ज़ करता है हजरत आप इतने बड़े शेख हैं, अगर इस पहाड़ पे नज़र डालें तो इसको सुरमा बना दें, और एक औरत ज़ात आपकी शान में इतनी गुस्ताखी। सुनी हुई इश्क़ में होंदा मियाँ, इतनी गुस्ताखी। आप फिर रो पड़े और फरमाया मेरे मुरीद
میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قرب الہی پانے کے لیے مجاہدے کر رہا تھا، تو ایک دن آواز کیا آتی ہے غیب سے، مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں. کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا، یار راضی ہو گیا. ویسے پھر ایک گل پوچھ لوں تمہیں، غصہ تو نہیں کرو گے؟ میری ایس 3 اگست 1984 38 پوری ہو گئی ہے جی، 39 شروع ہے میرا. میں اپنے گین لینا وا حضرت صاحب کو دعاواں تے برکتاں لے کے، تسی سارے بھی اپنے اپنے گین لو. ایک سوال اپنے آپ کو کرنے کی پلا بھائی سلیمان مصباحی 39 سال دا تو ہو گیا تے دساں بھلا کدی انہاں 39 سالاں جو خیال بھی آیا ہے کہ پتہ نہیں اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ پھر میں سوال دوبارہ کرنا لگا جی، سلیمان مصباحی 39 سال تیری عمر ہو گئی ہے، دساں بھلا انہاں 39 سالاں جو کدی خیال بھی آیا ہے پتہ نہیں میرا اللہ میرے تو راضی ہے کہ نہیں؟ اللہ راضی انہوں کرنا ہے. بڑھیاں راضی کرن لگ پے، سس راضی کرن لگ پے، سس راضی کرن لگ پے، سورا راضی کرن لگ پے، ناظم صاحب راضی کرن لگ پے، نائب ناظم صاحب راضی کرن لگ پے. وہ چوڑیا انہوں راضی کردا تے تینوں پھر کسی نوں راضی کرن دی لوڑ ہی نہیں پینی ہے. انہوں راضی کوئی نہیں کیتا، کیونکہ اسی تے یہی سنیا جے او بیلی سب جگ بیلی. جے وہ راضی پھر سس آٹومیٹک ہی راضی. وہ راضی ہوئے سس دی کی ضرورت ہے تڑو مڑو کرے؟ نہیں کرن دیندا حضرت کسی نوں، نہیں جے کرن دیندا کسی نوں تڑو مڑو. ہاں جی، جے وہ راضی ہوئے نہیں جے کسی نوں کرن دیندا ہے. میں پتر ایک لین مین دا پتر ہاں، میں ایک لین مین دا پتر ہاں. خدا دی قسم جدوں نے مہر کیتی میں کیمرہ لگایا، میں کیڑے کیڑے اپنی راہ چ نہیں کھلوتے ویکھے. حضرت سانوں پتہ لگا تسی اتھے لنگنا ہی شیر دے کھلو رہے تھے. جدوں راضی ہوندا پھر جھکا دیتا دنیا کو سامنے. اسی سارے انہوں راضی کیتا نہیں کیتا تو انہوں نہیں کیتا. اللہ میاں صاحب فرماتے ہیں جے او بیلی سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئے طور پہ اللہ نے پوچھا میرے کلیم کوئی یار ہے؟ عرض کیتی رب کریم ایک درزی ہے بچپن دا یار ہے. فرمایا جاؤ جی اڈا یار ہے سوئی تے لے کے آؤ یار کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے. مختصر کروں گا، بڑی باتیں ہوئی، بات مدعے پہ آئی. حضرت کیویں آن ہویا؟ فرمایا تو درزی نے سوئیاں تے واہ ہی ہون گیاں. انہیں کہا بڑیاں. فرمایا ایک سوئی دے. عرض کی تھی حضور جان مانگ لو، سوئی کوئی نہیں دیا ہے. فرمایا کیا حیثیت ہے سوئی کی تیری میری دوستی کے سامنے؟ کہا حضور ساریاں گلاں قبول نے، معافی دے کے سوئی نہیں جے دینی کوئی. اب کوئی طور پہ واپس اللہ پاک نے پوچھا کی بنی؟ عرض کی تھی ربا کہنا جان حاضر ہے سوئی کوئی نہیں دینی. فرمایا پھر جاؤ. اب گئے قدماں چ سوئیاں بھی، معافی، ترلے، منتاں، کیونکہ آرڈر ایک سوئی دا سی. آپ ایک سوئی چکی ہوئی، بڑا حیران ہوئی. پہلے ایک نہیں سی دیندا، ہن کہندا ساری ہی تاڑیاں. ایک سوئی لئی کوئی طور تے واپس. پوچھیا موسیٰ کی بنی؟ عرض کیتی رب کریم پہلے ایک نہیں سی دیندا، کہندا ہن ساری ہی تاڑیاں نے. فرمایا پہلے ہی اودے دل چ میں ہی پایا سی، ہن بھی میں ہی پایا ہے. جے او راضی، میں شیر بدل دینا میاں صاحب دا تاڑے، جے او راضی سب جگ راضی. لیکن دکھ ہے حضرت اسی محلے دا کتا بھی راضی کیتا ہے، انہوں نہیں راضی کیتا. اسی محلے دیاں بلیاں بھی راضی کیتیاں نے حضرت جی، انہوں راضی، انہوں راضی کرو یار، انہوں راضی کرو. اسی انہوں راضی کرنا ہے، اسی انہوں راضی کرنا. اتنے حضرت جی انہیں پوچھنا جی میاں، اور بڑا ڈاڈا پوچھنا جی، انہیں پوچھنا جی. وہ بندیا وہ مری کو بلاندا بھی نہیں، سن ٹبرے منہ چوک کے ٹر جانا. تو ایک کو کال آئی کدی مریوں کال آئی ہوئے وہ برف پی گئی آئے نہیں، بلکہ آپ ہی روندے ہو. ہوٹل بڑے مہنگے دیندے نے، بدتمیزی بھی کرتے ہیں. کدی کوئی نران کگان تو کاکیوں کال آئی ہوئے کوئی، کدی کوئی مالم جبا تو بلایا ہو، کوئی گلگت والے نے فون کیتا ہے. وہ فون بھی نہیں کرتے ہے، سن ٹبرے ٹر جاندے اور روز 5 باری بلاندے جاندے ہی کوئی نہیں. ساڈے نے بھی منوس ہونا کوئی. ویاہ دا ایک کارڈ آندا، نویں کپڑے پا کے نہا کے دھو کے داڑھی من کے وال کٹا کے شیو کرا کے کشبو لا کے سارے دفعہ ہوئے ہونے ویاہ تے ایک کارڈ. اور روز 5 باری کہندا ہے حی علی الصلاۃ. کوئی بھی نہیں ہے. محلے گھر ہے، محلے اے سی تا ڈیلی لوائے. بھائی میرے گھر آنا بندہ کتے ہے ہی نہ آکھے گرمی بڑی، کلین پوائے. جی سردیاں آئیاں تو ہیٹر لوائے، گرم پانی دا بندوبست کرایا. وہ بندہ ہی نہ آکھے بھی انہوں نے گھر گئے ہیں تو پانی بڑا ٹھنڈا سی.
لیکن اسی نہیں گئے، اسی نہیں گئے۔ نہ کرو حضرت اس طرح، نہ کرو اس طرح، نہ پا جی نہیں پتر، چنگی گل ہے۔ پھر سونی گل کی شاہ حسین رحمہ او ایک منٹ اتے آپ کی کہندے نے کہے فقیر حسین نمانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا، آخر کام اللہ دے نال اور نسیا دائیں کنہ کا نس لیں گا، جانا تے اتھے ہی ہے نا۔ پھر صاحب تین پوچھن گے بندیا مری بھائی لکھے ہے نا سارا کچھ جی، حضرت صاحب لکھے سارا، انہیں کیمرے لگے نے جی۔ 1992 میں میری امی اور ابو نا دونوں حج پہ گئے اور میری خالہ کا نکاح تھا جی، میری خالہ کا نکاح بھی میرے چچا جان سے ہوا اور اس شادی میں دونوں طرف سے مہمان خصوصی میں ہی تھا کیونکہ امی ابو ادھر نہیں تھے نا، دونوں طرف سے 1992 میں نکاح ہوا، دوئیں تیل ہوئے، برات ہوئی جن۔ یہ میں حضرت جی میرا 19 یا 2000 میں خالہ کے گھر چلا گیا، وہ شادی کی فلم لگا کے دیکھ رہے سن 2000۔ شادی کب ہوئی جی؟ 92 میں، ہیں جی تقریباً 28 سال پرانی گل ہے۔ میں حضرت جی بہ کے نا چارے دوئیں تیل جانج ولیم سن 2000 چ بہ کے نا میں اپنے آپ 8 سال دا پیا ویکھاں۔ تو 1992 چ 4 دن میں جو کیتا نا، جڑے جڑے کپڑے پائے میں سارا پیا ویکھاں۔ دل میں خیال میں کہ مولوی سلیمان اور 4 دن دا ریکارڈ تے تیرے کول بھی پیا تے پھر او دے کول کی نہیں پیا ہونا ہے؟ تیرے 4 دن دا ریکارڈ تے تیرے کول بھی پیا کہ 4 دن کی کیتا۔ پہلے تیل تے جدن چاچے دا تیل سی کی پایا، جدن خالہ دا تیل سی کی پایا، جدن جان جائی اس دن کی پایا، جدن ولیمہ سی اس دن کیڑے کپڑے پائے۔ وہ تیرے 4 دن دا ریکارڈ تے تیرے کول بھی پھر وہ دے کول نہیں پیا دا تیرے۔ اے تو سمجھن دے ہے کہ میں کلا ہوں، میں کوئی نہیں ویکھدا پیا، یہ تیرا گمان ہے، یہ تیرا وہم ہے۔ 2 فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے اللہ یا رسول۔ یہ تیرا خیال ہے، یہ تیرا وہم ہے کہ تو رات کو ٹیلی فون پہ کسی سے باتیں کر رہا ہے، سن کوئی نہیں رہا، وہ سن رہا ہے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ یہ تیرا خیال ہے، تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ تجھے دیکھ بھی رہا ہے، وہ تجھے سن بھی رہا ہے، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ تو نہیں مننا اس دن، میں تو کیتا ہی نہیں۔ پھر کیا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور وہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یوم تبلی السرائر، آج راز کھولے جانے کا دن، اس لیے پتر بات کھلتی جائے گی زیادہ۔ میں نے صبح پھر بڑا ٹف شیڈول ہے، راضی کرو پتر انہوں، اور بڑا کریم رب جے، وہ بڑا کریم ہے، لوگ بڑے اوکھے راضی ہوں دے جے، پھر تو بڑا سوکھا راضی ہو جائے، کر دے کوئی نہیں۔ انہوں نے حضرت جی تسی ویاہ تے 12 لاکھ لا کے چھوٹا گوشت پکاؤ کھاؤ تے جاندے ہیں، نہیں بوٹیاں نہیں سن گلیاں اینج دے نہیں حضرت جی، لون زیادہ سی نائی کو پکے ہی کوئی نہیں، یہ تے اینج دے لوگ نے حضرت، انہاں نوں راضی کرن دے، یہ کتھے راضی ہوندے جی حضرت؟ خدا دی قسم ایسا کریم رب ایک اتھرو سٹ راضی ہو جائے گا، ایک اتھرو سٹ بس راضی، سٹا سٹی سچا جھوٹا نہ سٹیاں، ایک اتھرو سٹ راضی ہو جائے گا۔ کتنے راضی ہوں نہیں، چھوٹا کھوا مچھی کھوا ہے نا منو سانو جانے پھر کوئی نہ کوئی نقص کڈ کے جان گے، ایک اتھرو سٹ میاں بس جی، اوے بس جی، او بھائی جی میں نہیں محنت کر کے اکھاں گلیاں کیتیاں نے، تسی لگے ہو یار میری ساری محنت تے پانی پھیرنے تے اینڈ تے مزیدار ہوندا ہے سارے دیکھو نا، اکھاں ساریاں بھجیاں نے، تسی نواں ہی لگے ہو کٹا کھولن دے۔ مینوں کھ نہیں پتر کو کہنا، میں آپ ہی ڈھلا پائی نا، میں مچھا ایویں رکھی دی، میں تھوڑے سارے نالوں تگڑا جے۔ ہاں جی، کیونکہ میرے کل گن مین شن مین کوئی نہیں ہے، لیکن میرے نال میرا اللہ بھی ہے تے میرے اللہ دے رسول بھی نے، تے میرے نال میرے مرشد بھی نے حضرت جی۔ میرے پیراں نے ایک دن کو بندہ جا کے کہن لگا جناب ایویں تھوڑی جی عمر جو رولا بڑا پا چھڑیا انہیں، پھر میں اودی کان تے ایک انگل رکھی تے حال جدن پورا ہاتھ رکھاں گے پھر کی کرے گا؟ میں نہ سارے نہ کلا ہی تگڑا، تھی میری ٹینشن نہ لو ہے، میں آپ ڈھلا ڈھلا پی رہنا ہوں، باقی میری مرضی نہ آتے میں نیڑے نہ آندا کسی نے، تھی نہ میری ٹینشن لو حضرت جی۔ ہی ایک دن لکھوائے دیں جدن مرنا ہے اور اس دن ہی مرا گے حضرت جی، کہڑا روز روز مرنا ہے حضرت، تھی چل رہو بس اپنا راضی کرنا ہے۔ میں آپ کو خود
خود نہیں اندازہ کہ آپ کا اللہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے. حضرت صاحب میں اب کیونکہ سفر کر کر کے نا تھوڑا اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ نہ ہوا تو میں گجرانوالا سے کتنی دیر سے سیالکوٹ پہنچ جاؤں گا. بچے آ گئے ایک دفعہ نا دسمبر میں کہ حضرت صاحب پروگرام میں پتر میں فلانی جگہ میں 2 بج جانے نے. انہوں نے کہا حضرت صاحب اسی 2 بجے تک پروگرام لے کے جاؤں گے بس تھی آ جائیو. میں جی ٹھیک ہے. میں پورے 2 ہی پہنچا جی. مین سڑک پہ گاڑی کھڑی کی, آگے گلی میں آیا, گلی کے اندر پھر پتلی گلی, اندر جا کے مسجد کو آدھے گھنٹے کا بیان ہوا. بعد میں جناب سلام دعا, میں لوگوں سے ملتا ملتا مسجد کے سین میں آ گیا. وہ جو لنگر بانٹنے والا تھا نا اس نے وہ لنگر کا شاپر میرے آگے بھی کیا. اور یہ زندگی میں پہلی بار ہوا, نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا, کیونکہ سب کو پتہ ہے بھائی خطیب صاحب یہاں کھا چکے ہیں, یہ ان کے لیے علیحدہ کہیں بندوبست ہوگا. مجھے غصہ بھی لگا. میں نے کہا یہ نہیں منو کی سمجھا, منو چولاں دا شاپر دین ڈیا. بہرحال میں نے کنٹرول کر کے نا میں نے اسے کہا, میں نے کہا پتر پہلی بات یہ 3 بجے دن کھان دا ٹائم ہی نہیں, مسلے تے کھلو کے رون دا ٹائم. دوجی گل میں چاول کھاندا نہیں. تیجی گل دسمبر دا اینڈ چھٹیاں نے, بچے نانکے گئے نے, گھر کھان والا ہے کوئی نہیں, ضائع ہو جان گے تو کسی اور نو دے دے. وہ بھی سنی بابا ہی انہوں کو ڈرا کے کہندا حضرت صاحب لنگر نو نہ نہیں کری دی. میں اپنے کام دیاں ساریاں گلاں انہاں نوں یاد نہیں حضرت, اپنے کام دیاں حضرت صاحب ساریاں یاد نہیں, لنگر یاد ہے باقی نہیں یاد کھ بھی ہے. وہ بھائی ہم اب ماننے والے ٹھہرے جی. میں وہ ہتھوں شاپر چپ کر کے پھڑ لیا حضرت جی. میں پتلی گلی تو وڈی گلی, وہاں کو بچے نے کو بات پوچھ لی, میں کھڑا جواب دے, بندہ آ گیا جی. اور بندہ بھی یہ نہیں کوئی داڑھی پگ والا آیا نا, انگلش بال, گلے میں چیننے, دونوں کانوں, مجھے آج بھی اس کی شکل یاد ہے, دونوں کانوں میں بالیاں, ہاتھ پہ اس سے جتنی رسیاں لپیٹی جاتی تھی اس نے لپیٹی ہوئی تھی. تو بڑی بدتمیزی کر کے مجھے کہتا ہے مولوی صاحب لنگر ہے کہ مکاشڑے ہے. میں آگے نہیں شاپر لے کے جانا چاہتا تھا, میں نے شاپر اس کو تھما دیا. میں نے کہا لے بھائی اے تو جا لے جا. اب وہ بھی سڑک پہ چلا گیا واپس, جا میری بھی گاڑی کھڑی تھی, میں نے بھی جانا تھا. اب اس میں اور مجھے میں 1.5-2 منٹ کا فرق پڑا حضرت. میں حضرت جب وہاں پہنچا نا تو ایک دکان کے سامنے نا وہ شاپر کھول کے تو چاول کھا رہا تھا. کچھ ٹائم 3:30 کا ہو چکا تھا, کچھ یا سڑک پہ وہ تھا یا میں تھا. تو میں نے جب اس کو دیکھا تو مجھے رونا آ گیا. اب آپ کہیں گے بھائی رونا کیوں آیا؟ رونا اس بات پہ آیا, اس شودے کو خود ہی نہیں پتا اس کا اللہ اسے پیار کتنا کرتا ہے. میں کہاں شاپر اٹھا رہا تھا, مجھے تو زبردستی اٹھوایا گیا. اور مولوی نہیں کھانا نہ کھا, ساڈا بندہ بھکھا ہے آ نہیں ڈیا, باہر تک تے لے جا. میں بڑا ہی رویا. میں کہا سلیمان تیرے نال بہتا پیار ہی ہو, تیرے نال بہتا پیار ہی ہو. میں کو اپنی وڈیائی نہیں کر لگا, تم سلیمان دسن لگا وا, حضرت علامہ مولانا پیرے طریقت فلانا 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 سلیمان مصباحی. داڑھی نہیں, پگ نہیں, نماز نہیں, ککھ نہیں. میں سلیمان تیرے نالو بہتا پیار ہی تا تیرے کو چکوایا سوں. میں میرا دل کرے مینوں ویکھی آ میرے نال بہتا اے نال پیار تمہیں تو پتہ ہی نہیں حضرت تمہیں تہاڈے نال پیار کنا. اس لیے میرے بزرگ پھر کیا کہتے تھے, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. پھر میں حضرت صاحب پروگرام تو کر گیا, میں کر گیا, میرا ابراہیم چھوٹا صاحب تو کاکا اچھی اچھی پیار روئے حضرت جی. میں سمجھ گیا کام خراب ہے. میں ہر دروازہ کھولے, ایری ٹائم سی رات 1:30-2 بجے. میں عشاء پڑھ چکا تھا, سنتیں بھی پڑھ چکا تھا, میرے وطر رہتے تھے حضرت. ابھی میں نے بچوں کی امی سے پوچھا, میں پیناڈول دیتی, انہوں نے کہا میں ساری دوائیاں دے, زبان ہی نہیں منہ چ پاندا پیا. میں سمجھ گیا کام واہ خراب. میں حضرت جی گڈی باہر کڈی, باہر ہی سی, اسی ہسپتال ٹر گئے. ڈاکٹر نے تشخیص کی, حضرت اس کے کان میں درد, سون آیا. وہ انہوں نے کہا جی گھر نہیں یار, میں کو آدھا پونا گھنٹہ ویکھنا ہے, پھر واپس نہیں آیا جائے گا. وہ نہیں ماشاءاللہ حرکت میں آیا, سو گیا. میں سمجھ گیا آرام آ گیا. دونوں گھر آئے. میں نے, اس نے بچہ بیمار تھا, اس نے شارٹ کلی طور پہ نہیں پڑھی تھی, ساری پڑھنی تھی اس نے بھی. میں نے وطر پڑھنے سے دوئیں جی حضرت, پیچھے وہ کھلو گئی, اگے میں کھلو گیا, نال حضرت کاکا منجی تے پا لیا سی. میں حضرت جی تیسری رکعت دے وچ, وہ بھی تیسری ہوئے گی یا چوتھی ہوئے گی, دوئیں جی نماز پہ پڑھی. وہ اٹھ کھلوتا, انہوں نہیں پتا کہ امی تے ابو نماز پڑھ دینے. وہ کھلو کے نا منجی تے, وہ انج بار بار ہوئے, بھائی تو ہی ماں پیو کول ہی کھلوتے ہیں, تو آپ کو پھڑ لینا. میں نے اللہ, مجھے تھا کہ اگر یہ 4 پیسے گرا بڑا نقصان ہوگا اس کا, چھوٹا بچہ ہے, مسئلہ بھی تھا, نماز توڑ بھی سکتے تھے.
دیکھو بس اندر دا جعلی صوفی جاگ پیا، انہیں کہا تیرا امتحان ہے، نماز نہیں توڑنی کوئی، وہ میں نہیں توڑی، لیکن پیچھے جڑی کھلوتی سی نا اسی ماں وہ کو نہیں رہا گیا، انہیں نماز توڑ کے نا انہیں نال لا لیا۔ میں بھی سلام پھیری، میں بڑا ہی رویا، میں کیا ہوئے چلیا ایتھے ایک ماں نو آواز ماریے تے نماز توڑ بھی نال لا لیندی ہے، تے جو انہوں آواز مارن گے جڑا 70 ماواں نال ود پیار کردا وہ کی کرے گا؟ جو ایتھے ماں نو آواز ماریے تے نماز توڑ کے نال لاندی ہے، تے جڑا 70 ماواں نال ود پیار کردا جو انہوں آواز ماران گے تے کی کرے گا؟ لیکن ماردا کون ہے؟ کوئی رشوت لین دیا ہے، کوئی سود لین دیا ہے، کوئی دودھ چ پانی پان دیا ہے، کوئی کھوتے کھوان دیا ہے، کوئی کتے کھوان دیا ہے، وہ دے کولوں نہیں منگدا کوئی۔ کہندا کیوں نہیں منگدا؟ بتاؤ کیا ہے جو نہیں دے سکتے ہم؟ کیوں نہیں منگدا میرے کو؟ بس ہے نہ کریو کسی پاک کل بہ کے، کسی اپنے وڈے کل بہ کے منگن دا طریقہ سکھ لئیو کہ منگی دا کیویں۔ اور میاں صاحب نے بتا دیا، وہ کیا کہتے ہیں؟ انج منگی، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں، جویں بال ایانا ایک نکی دی زد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا۔ اینا کریں، بس اینا کریں، بات بڑھتی جائے گی، میں سمیٹتا ہوں بات۔ پتر راضی کرو، انہوں راضی کرو، اب نماز پڑھو۔ پتر ایک بندہ نماز نہ چھڑو، سوال ہی نہیں اٹھتا نماز چھڑن دا۔ حضرت مظہر جانے جانا کہا، آواز آئی مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں، کہتے پھر سجدہ کیتا، شکر ہے یار راضی ہو گیا۔ کہتے پھر آواز مظہر جویں تیرے تو راضی ہیں، ساڈی ایک بندی اسی اودے تو بھی بڑے راضی ہیں، سانو راضی کرنے بڑی محنت کر دی ہوئی، لیکن ایک اودے جو نقص ہے، زبان دی بڑی کوڑی ہے، کدی تو ساڈے لیے اودے نال نکاح کر لینا سی تیرے تو اور راضی ہو جائے، یاری ہیں بھی نہیں بدیاں۔ آپ پھر روئے، آپ نے فرمایا گستاخی تو دور، میں ایک نظر بھر کے اس کو دیکھوں، اس کو بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں میں اپنے یار سے یاری نبھا رہا ہوں۔ تھی ایک دیکھتے گل مکا چڑی حضرت جی ہے، تھی 4 من دودھ لا کے پنے ہاں بڑی پھرن ڈے حضرت جی، ایتھے سر دتے نے اگلے نے، ایتھے بچے دتے نے حضرت جی، ایتھے زندگیاں دتی ہیں، تھی ایک سبیل لا کے پورا سال پہ پنے ہاں بنی پھر دے۔ نا میاں نا، محنت کر، راضی کر۔ پھر حضرت سلطان کیا کہتے ہیں؟ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو، جت وال ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا سر دے براو نہ بننے ہو۔ سوکھا سے ہوتا ہے۔ پڑھیں گے نا جی سارے نماز جی؟ ماشاء قرآن پاک کھولیں گے نا جی سارے؟ ماشاء اللہ، آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں نے اب سیالکوٹ بھی جا کے بیان کرنا ہے اور میں شدید لیٹ ہوں اور فون بھی گاڑی میں چھوڑ آیا ہوں، اب سارے روندے ہی ہونے۔ ٹھیک ہے جی، حضرت موجود ہیں، آپ دعاؤں سے نوازیں گے، پھر انشاءاللہ اللہ کا بھی موقع لایا۔ وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ یا الہی صدیقہ زلف رسول، یا الہی صدیقہ آل رسول، یہ سلام
خزانہ ہو قبول اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا وصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیک یرجو السلام حینا ربنا بالسلامی وادخلنا جنت دار السلام تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام